نماز کو قائل سستی سے ٹال کر ادا کرنا۔ آگے 21 نمبر پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال بے دلی سے خرچ کرنا اور کرنے والوں پر تان کرنا، یہ منافقوں کی فطرت اور نشانی ہے۔ یعنی پہلے تو اگر ان کو دین کے راستے پہ مال خرچ کرنا پڑ جائے تو ایسے ان کو معلوم ہوگا جیسے بندہ گلے میں آ گیا ہے، دین کے راستے پہ، رب کے راستے پہ خرچ کرتے ہوئے ان کے دلوں میں بہت بوجھ ہوگا۔ اور جو فراغ دلی سے، خوش دلی سے مخلص مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں مال، ان پر وہ تان کریں گے۔ تو ہم صرف تفصیل کی طرف نہیں جا رہے، صرف آپ کو اجمالی طور پر بتا رہے ہیں۔ اس کو آپ اس نشانی کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز دینی ہو تو جو بیکار ہو وہ بھیج دی جاتی ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز۔ تو یہ منافقت کا ایک رنگ اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو بے دلی سے خرچ کرنا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا دینا، یہ منافقت ہے۔ اگلی نشانی، منافقین ہی فاسقین اور بدکار، دین کے غدار، باطل کے وفادار ہیں۔ یعنی جو فاسق لوگ ہیں ان کو قرآن پاک نے منافق کہا ہے، یعنی جو فاسقین ہیں وہ حقیقت میں منافق ہی ہیں، اور یہ اعتقادی حوالے سے وہ منافق ہیں جو دل میں کفر رکھتے ہیں اور زبان پہ اسلام رکھتے ہیں۔ دوسرے فاسق وہ مسلمان ہیں جو دل سے پورے دین اسلام کی تعظیم، ادب، یقین، ایمان رکھتے ہیں، عملی کوتاہیاں ہیں وہ اس زمرے میں نہیں۔ اور جو دل میں منافقت رکھتے ہیں، کفر سے، کافروں سے دل میں محبت رکھتے ہیں، وہ دین کے غدار ہیں، اور وہی لوگ بدکار اور فاسقین منافقین ہیں۔ اگلی نشانی 23 نمبر پہ، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ وہ برائی کا حکم دیں گے اور بھلائی سے روکیں گے۔ اب اس کا آپ اندازہ لگا لیں، آپ بچوں کے جو فنکشن ہوتے ہیں سکول و کالج میں، یونیورسٹی میں، بچیوں کے جو فنکشن ہوتے ہیں اور وہ ڈانس ہوتے ہیں، یہ ڈانس سکھانا کرنا یہ نیکی ہے یا برائی ہے؟ بولتے نہیں ہو، برائی۔ تو یہ حکمن وہاں کرایا جاتا ہے، ٹیچر حکمن کہتے ہیں یہ کرنا ہے۔ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کچھ مہینوں پہلے کی، میاں چنو کا واقعہ یہ نیٹ پہ موجود ہے۔ میاں چنو کا واقعہ، ایک حافظ، اس کا بیٹا اور بیٹی تھے، تو وہ اپنی سکول کلاس میں گئے تو وہاں ٹیچر نے کہا کہ آپ کو یہاں ڈانس کرنا پڑے گا۔ تو وہ مولوی کے بیٹے تھے، تو مولوی کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، ہم ڈانس نہیں کریں گے، یعنی بچی اور بچہ دونوں تھے۔ تو ٹیچر نے ان کو دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا سکول سے کہ یہاں تمہاری مولویت، تمہاری بات نہیں مانی جائے کہ یہاں ہمارا حکم چلے گا۔ اگر یہاں ڈانس کرو گے تو تم یہاں کلاس میں بیٹھ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تو خیر یہ تو ایک نمونے کے طور پہ ایک دو باتیں میں نے کی، ورنہ کسی بھی مخلص مسلمان سے یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ 24 نمبر پہ جو نشانی ہے، ان کے دل سخت اور عقل ناقص ہے۔ منافق کا دل سخت ہوتا ہے اور عقل ناقص ہوتی ہے۔ ناقص عقل کیوں کہ وہ ہر وقت دنیا کی حریص ہے،
اور جو دنیا کا حریص ہے وہ کافر اور منافق ہے، تو اس کی عقل ہمیشہ دنیا کا فائدہ سوچے گی۔ کامل عقل والی جو مومن ہوتا ہے، کامل عقل والا، وہ ہمیشہ آخرت کا نفع سوچے گا، دین کا نفع سوچے گا۔ تو یہ 24 نمبر پہ ان کے دل سخت ہے اور عقلیں ناقص ہے۔ یہ میں نے ایک دو دروس میں بتایا بھی تھا کہ منافق اور مومن کی پہچان یہ بھی ہے کہ جو منافق ہے وہ زبان کا میٹھا ہوگا، دل کا سخت ہوگا، اور مومن اس کے برعکس ہوگا۔ مومن زبان کا سخت ہوگا، دل کا نرم ہوگا، کیونکہ ایمان نرمی ہے تو ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دلوں میں۔ تو اس اعتبار سے ان کے دل سخت ہیں اور عقلیں ناقص ہیں۔ 25 نمبر پہ ان لوگوں نے بحیثیت اسلام دین کو پسند نہیں کیا، یعنی جس طرح ایک مسلمان دین اسلام کو دل سے، جان سے، کردار سے پسند کرتا ہے، جو منافق ہیں وہ دین اسلام کو اپنا دین قرار ہی نہیں دیتے، بحیثیت دین نہیں مانتے ہیں، صرف چند اپنی خواہشات کی باتیں مانتے ہیں، وہ دین کو نہیں مانتے ہیں۔ تو دین اسلام کو پسند انہوں نے نہیں کیا، نام اگرچہ لیتے ہیں لیکن ان کا پسندیدہ دین نہیں ہے۔ ان کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ دنیا، خواہشات کی تکمیل، یہ ان کی پسند ہے، دین کو انہوں نے پسند نہیں کیا۔ 26 نمبر پہ یہ لوگ صرف دین کی وہ باتیں لیتے ہیں جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جو منافقین ہیں، منافق لوگ، وہ دین کی صرف ان باتوں کو لیں گے جو ان کی خواہشات کے مطابق آسان سی باتیں ہیں، ان کو وہ لے لیں گے، کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ خواہشات کے مطابق دین کی باتوں کو لے لینا۔ مثال کے طور پہ ابھی جتنی جماعتیں ترلیمیں ہیں، انہوں نے خواہشات کے مطابق کیا کیا لیا ہوا ہے۔ میں ایک مثال ویسے دے رہا ہوں۔ کسی نے درود پاک کی فضیلت کو اتنا لے لیا کہ بس یہی سب کچھ ہے، کسی نے میلاد کی فضیلت کو لے لیا، اور کسی نے تبلیغ کی فضیلت کو لے لیا، اور کسی نے جہاد کی فضیلت کو لے لیا، اور کسی نے کوئی بہانہ، کسی نے کوئی بہانہ، یہ سب اپنے اپنے مفاد کے لیے آسان سی باتیں لے لی۔ اس کی ایک مثال بھی میں دے دوں تھا کہ کئی ایسے خبیث النفس خطیب مقرر ہیں کہ ایک شخص کا رات ہی میں نے بیان سنا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت امت محرومہ ہے، یعنی میری امت بخشی ہوئی ہے، یہ حدیث پاک بیان اس نے کی۔ اور آگے نتیجہ کیا نکالا، ساتھ پھر یہ کہ جب مرنے والا فوت ہو جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر والے دن میری امت کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے، دنیا سے جائیں گے تو گناہوں کے پہاڑ ان کے ذمہ ہوں گے، اور جب اٹھیں گے تو ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی حدیث پاک اس نے بیان کی، مفہوم بیان کیا۔ اب آگے نتیجہ اس کنجر نے کیا نکالا؟ نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ جب سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے نا، تو مجھے قبر کے کیڑوں مکوڑوں کی کوئی فکر نہیں، کہ یہ اب نتیجہ نکل رہا ہے کہ مجھے اب جہنم کے، قبر کے کیڑوں مکوڑوں کی کوئی فکر نہیں ہے، جب سے میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے۔ پھر ساتھ دوسری حدیث پاک ملا کر کہا کہ دیکھو ایک بدکار عورت جو ہے وہ کتے کو پانی پلانے پر بخشی گئی، اور یہ حدیث پاک ہے، کوئی شک نہیں اس میں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے۔ ایک بدکارہ عورت تھی، وہ جا رہی تھی تو رستے میں کتی کو دیکھا کہ وہ پانی سے بلبلا رہی ہے، اس کے جو بچے ہیں کتی کے وہ پیاسے ہیں، تو پانی گہرا تھا، تو اس نے اپنا وہ کسی طرح موزہ اتار کر دوپٹے سے لٹکا کر پانی اس کنویں وغیرہ سے نکالا،
تو کتی کو اور اس کے بچوں کو اس نے پانی پلایا، تو اس کتی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر اٹھایا اور دعا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بخش دیا۔ یہ حدیث پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک حق ہے۔ لیکن اب ان منافقوں نے نتائج کیا نکالے ہوئے ہیں؟ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایک ہے اس کا قانون۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قانون پہ کرنا ہے، رحمت اس کی جس پہ چاہے کر دے، فیصلہ قانون پہ ہونا ہے۔ اب اسی بخاری شریف میں یہ حدیث پاک اس کنجر کو نظر نہیں آئی کہ وہی عورت جو بارہا میں پہلے سنا چکا ہوں کہ معراج والی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، جس نے بلی کو بھوکا مار دیا تھا۔ اب وہ حدیث پاک اس کو نظر نہیں آئی۔ تو اس طرح کی اپنی من پسند باتیں یہ منافق دین اسلام اور شریعت سے لے لیں گے اور اس طرح عوام کو گناہوں کے اوپر دلیل کریں گے اور دین اسلام سے دوری کے اسباب مہیا کریں گے، یہ منافق لوگ۔ اگلی بات 26 نمبر پہ، یہ لوگ صرف دین کی وہ باتیں لیتے ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ ہو گیا 27ویں بات، جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ 28 نمبر، امن کی حالت میں بڑی بہادری دکھاتے ہیں اور جنگ میں بزدل ہوتے ہیں، یعنی دعوے میں امن میں تو کہیں گے ہم جیسا کوئی مومن ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، ہم جیسا کوئی عاشق ہی نہیں ہے، اور جب امتحان کی گھڑی آئے تو سب سے پہلے وہ بھاگے ہوئے ہوں، سب سے پہلے جان چھڑائیں گے، امن میں بڑی دلیری دکھائیں گے، اور کہیں مصیبت آ جائے یا امتحان کی گھڑی آ جائے تو پھر جاتے بھی نظر نہیں آئیں گے کہ کہاں گئے اور کیسے گئے ہیں۔ تو یہ 28 نمبر پر۔ 29 نمبر پر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرواتے بلکہ غیروں سے فیصلہ کرواتے۔ اب یہ تو آیات ہے نا باقاعدہ قرآن پاک میں، ہم ان آیات کو نہیں، ان کا صرف مفہوم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یعنی منافق ہمیشہ غیروں سے فیصلہ کروائیں گے، غیر کے قانون سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو اس میں تو آپ عوام دیکھیں، عوام جو لاشعوری طور پر ہے، جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے، ان کا عذر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بچ جاتے ہیں۔ لیکن جو جانتے ہوئے بھی کہ ہمیں قانون سے انصاف نہیں ملے گا، اس نظام سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، ان کی بھی دن رات معاملہ یہی ہوتا ہے کہ دن رات ہم آگ بھڑکاتے ہیں، گھروں میں، بازاروں میں، معاشرے میں دن رات آگ بھڑکاتے ہیں، اور اگر کہیں جھگڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو پھر برادری کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارا بھی یہی تاثر تعین ہوتا ہے کہ اب ہم وہیں جا کر نپٹیں گے، تھانے میں، کورٹ میں جا کر ہم نپٹیں گے، یعنی وہیں سے ہم فیصلہ لیں گے۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے کس طرف کا رخ کر لیا ہے اور ہمارا انجام آخر کیا ہونا ہے؟ تو اس طرح یہ غیروں کے فیصلے پر راضی ہونا۔ 30 نمبر پر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلوں سے دلوں میں تنگی رکھتے ہیں، یعنی جو فیصلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا شریعت پاک میں، اس فیصلے کو دل سے نہیں مانتے، بلکہ وہ فیصلہ اگر سنایا جائے تو جو منافق ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہمارے لیے آ گئی، تو دلوں میں تنگی رکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے، اور یہ بھی قرآن آیات کا مفہوم ہے۔ تو یہ 30 باتیں ہو گئی۔ آگے 31 نمبر پر، جہاد سے مسلمانوں کی ہمت پست کرتے ہیں،
یعنی جو مخلص مومن مسلمان ہیں، منافق ان کو طرح طرح کے وسوسے ڈالیں گے، کوئی مر جانا، کوئی پتر کیڑے رستے تے ٹوڑ دیتا ہی، کوئی آ کر دیتا ہی، کوئی آ کر دیتا ہی، یہ سارا کوئی پیسے سارے یہاں کے اتنے لان ڈیا تو بچیا کھانا کیا، یعنی اس طرح کے وسوسے منافق ڈالتے ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد اصل جو شریعت اسلام کا جہاد ہے اس کا تو آکام وہ نہیں ہے، لیکن جہاد جو اور قسم کا ہے، جذبہ جہاد، زبان سے جہاد، قلم سے جہاد، اپنے نفس اور خواہشات کو روکنے پر اپنے آپ سے جہاد کرنا، اس جہاد کی بنیاد یہ مسلمان قوم اپنی طرف اگر متوجہ کر لے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے۔ 31 آگے 32 نمبر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد سے ان کی امید منقطع ہو جاتی ہے، یعنی جو منافق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، پھر وہ کافروں کے ساتھ یا اپنا وقت دل سارا کوئی صبر گزارتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو امید اس کی ختم ہو گئی۔ آگے 33 نمبر پر جہاد سے دنیا چاہتے ہیں اور جب اس سے مایوس ہوتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے منافق تو ان کا کام ہے جہاد سے صرف مال غنیمت پیسہ مال لینا، ورنہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح 34 نمبر پر جھگڑے اور تکرار میں گالی گلوچ سے اور بےہودہ گوئی سے کام لیتے ہیں، یعنی جو منافق ہیں وہ جب کسی سے بات کریں گے تو جھگڑا کریں گے تو گالی گلوچ پہ اتر آئیں گے، فحش گالیاں ایک دوسرے کو دیں گے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اس کی ایک مثال بھی آپ ساتھ سن لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ کہیں مہاجرین کے مابین جھگڑا ہو گیا، نزاع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے اپنے گدھے مبارک پر سوار ہو کر وہاں تشریف لے جا رہے تھے، تو آگے سے جو محلہ تھا منافقین کا، عبداللہ بن ابی سلول منافق کا جو محلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ منافقوں کا جو سردار تھا وہ آگے سے آ گیا اور اس نے اپنے ناک کے اوپر ایسے ناک پر کپڑا وغیرہ رکھ لیا، تو وہ بک بک کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے پریشان کیا ہے، یعنی گدھے نے وہاں پیشاب کر دیا تو اس نے وہ کپڑا ناک کے اوپر رکھ لیا، منافقوں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بڑے ترش لہجے میں اس بدبخت نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گدھے کے بول نے مجھے پریشان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب اس منافق کے یہ تیور دیکھے اور بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے مخلص غلام صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا اس منافق سے کہ اے بدبخت، تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے مبارک کی بات کرتے ہو، تیری عنبر کستوری اور جتنی خوشبو میں تو نے رکھی ہوئی ہیں ان عنبر کستوریوں سے میرے نبی پاک کے گدھے کا پیشاب بہتر ہے، تیری عنبر کستوریوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ جب اس کو جواب ملا تو اس بدبخت نے آگے سے اور بات کی تو عبداللہ بن رواحہ نے جاتی کی تھی، دستوں کے رپام ہو گئے، جھگڑا ہو گیا وہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام عبداللہ بن رواحہ کو ڈانٹا نہیں ہے کہ تم نے یہ جھگڑا کیسے کر دیا، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی اور یہ اشارہ مل گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی کسی چیز سے بھی اگر کوئی بیزار ہوتا ہے تو وہ کنجر منافق ہوتا ہے۔ تو یہ منافقت جو ہے یعنی جھگڑے اور تکرار میں گالی گلوچ اور بےہودہ گوئی پر اتر آتے ہیں۔
35 نمبر پر اسلام مسلمان اور اسلام نام رکھنے سے خفیہ طور پر جنگ کرتے ہیں، یعنی اسلام کی باتیں مسلمان نام رکھنے سے خفیہ طور پر جنگ کرتے ہیں، یعنی مسلمان مجبوری کے تحت کہلواتے ہیں خود کو، خوشی سے نہیں، یعنی ان کے نام پہ تو اسلام ہے لیکن ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح 36 نمبر پر انہیں اپنے ذاتی مفادات کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، یعنی منافق اپنی فکر اپنی مفاد چاہتا ہے جہاں سے اسے ملے، خواہ اپنا دین ایمان تو ہے ہی نہیں جو اس کا برائے نام اسلام ہے، اس کو خواہ داؤ پہ لگانا پڑ جائے یا عزت اپنی کو داؤ پہ لگانا پڑ جائے، بس یا وطن کو داؤ پہ لگانا پڑ جائے، مال کو داؤ پہ لگانا پڑ جائے، تو کرنا کیا ہے؟ اپنا مفاد حاصل کرنا ہے اس نے جیسے بھی ہو۔ یہ 36 نمبر پر۔ 27 نمبر پر جو منافق کی نشانی ہے قرآن پاک کے مفہوم کے حوالہ سے، وہ ہے دروغ گوئی اور حقائق کو تروڑ مروڑ کر علماء دین پر تانا زنی کرنا، یعنی حقائق جو ہیں ان کو توڑ موڑ کر، یعنی سچی بات کو تروڑ مروڑ کر آدھی باتیں علماء کے حق کی آدھی باتیں پیش کرنا، پوری بات علماء حق کی بیان نہ کرنا اور تروڑ مروڑ کر ان کی باتوں کو پیش کرنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ اور آج آپ یہ دیکھیں تو یہ میڈیا کے اوپر، نیٹ کے اوپر یہ اندھیر نگری اس چیز کی ہے کہ ایک عالم دین سچا سنی مخلص عالم ہے، اس کی بات جو ہے، اس نے جو بات پوری بیان کی ہے، اس بات کو آگے اور پیچھے سے کاٹ کر بیچ میں سے ایک ٹکڑا نکال کر اوپر اپنی مرضی سے عنوان دے کر لکھ کر پوری یعنی مسلمان قوم میں پھیلائیں گے اور یہ فتنے پھیلانے کے بازار دن رات گرم کریں گے۔ تو یہ یہودیوں والا کام یہ آج کا منافق کر رہا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جو نازل کتابیں ہوتی تھی، جو یہودی تھے ان کے، یعنی یہودی عالم جو ان کے ہوتے تھے، ان کا یہ کام تھا کہ وہ حکم چھپاتے تھے۔ اس پس منظر میں ایک واقعہ آپ سماعت فرما لیں کہ ایک یہودی مرد عورت انہوں نے ایک دوسرے سے بدکاری کی تو ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا، چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل کتاب خود کہلاتے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر میں مدینہ طیبہ میں، تو ان کی کتاب میں، انجیل میں، توریت میں زانی مرد عورت کی جو سزا ہے وہ یہی لکھی ہوئی تھی کہ ان کو پتھر مار مار کر سنسار کرنا، یہ سزا ان میں لکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اب جو ان کے عالم تھے یہودیوں کے، سود خور حرام خور جو تھے، انہوں نے ان دونوں یعنی مرد عورت ذرا جن والے تھے دنیاوی حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ہماری کتاب میں تو سزا ہے تم کو سنسار کرنا، لہذا تمہاری جان بچ جائے گی۔ ان کے ہاں یہ حکم نہیں ہے، لہذا تمہیں سزا کم دے دی جائے گی تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ اس پس منظر میں وہ جو یہودی تھے وہ دونوں آ گئے، انہوں نے کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس یعنی گناہ کی سزا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو سنسار کرنا ہے پتھر مار کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہی سزا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری کتاب میں کیا لکھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی بدکار مرد عورت جو ہے شادی شدہ ان کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو نہیں لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سب سے بڑے عالم کو بلاؤ۔ تو ان کا جو بڑا عالم تھا ان کا کہ توریت بھی انجیل بھی لیتا ہے اور لے آیا۔ اب اس بدبخت نے کیا کیا کہ وہ انجیل لے آیا، کتاب جو تھی آسمانی ان کے اوپر آئی، تو جہاں رجم کا لفظ لکھا تھا نا، یعنی ان کو سنسار کرو رجم کرو، اس لعنتی یہودی جو عالم ان کا تھا اس نے اس کے اوپر انگلی ایسے انگوٹھا رکھا ہوا ہے لفظ کے اوپر،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھاؤ کہاں لکھا ہے رجم کی سزا، یعنی اوپر انگوٹھا رکھ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انگوٹھا اٹھاؤ، اس نے انگوٹھا اٹھایا، آپ سے اٹھانا پڑا تو نیچے سزا لکھی، یعنی وہ یہودی قوم یعنی اس حد تک حرام خور اور جھوٹ بولنے والی قوم، اور اسی کے گٹر کے نکلے ہوئے یہ جو منافق ہے، یہ کانٹ چھانٹ کر کے یعنی بیان کی کانٹ چھانٹ کر کے آگے پیچھے سے کاٹ کر ایک آدھ جملہ لے کر کلپ بنا کر اوپر اس کے اپنی مرضی کا نام لکھ کر نیٹ کے اوپر ڈال، تو یہ حرام خور وہی منافق ہے اور اسی یہودی کے گٹر کے یہ چاٹنے والے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اس سے اگلی نشانی جو ہے 38 نمبر پر لوگوں کو حق سے روکنے کے لیے اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، یعنی حق سے روکنے کے لیے شکوک و شبہات پھیلائیں گے، طرح طرح کی شکوک و شبہات پھیلائیں گے حق سے روکنے کے لیے۔ اور منافق کا کام ہوتا ہے مخلص مومن کے دل میں شک کا بیج بو دینا، جب کسی مسلمان کے دل میں شک کا بیج منافق بو دیتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اس شک کو وہ یقین میں بدلتے بدلتے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر بیٹھتا ہے۔ تو 39 نمبر پر دین اسلام کے مددگاروں سے بغض رکھتے ہیں، یعنی جو دین اسلام کے سچے وفادار ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں۔ اور 40 نمبر پر بات چیت میں جھوٹ بولنا ان کا وتیرہ ہے، یہ 40 نمبر پر۔ تو آج ہم نے یعنی بات چیت جب بھی بولیں گے وہ جھوٹ بولیں گے، اور اس جھوٹ کی مرض نے ہمارے ماحول معاشرے میں گھروں کے گھر برباد کر دیا۔ اس جھوٹ کو اپنے من سے ختم کرو۔ آپ طلباء ہیں اور آپ یہ باتیں آپ کو جو بتائی جاتی ہے یا آپ کو سمجھائی جاتی ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھیں اور ان باتوں سے بچیں۔ جس نے جھوٹ کو اپنا لیا سمجھ لو دین و دنیا اس کی برباد ہے۔ اس لیے یہ جھوٹ بولنا قرآن پاک نے یہودیوں کی بہت بری صفت بیان کی ہے، جھوٹ بولنا۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر کام ان کا وتیرہ ہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ تو یہ منافقوں کی نشانیوں کے حوالے سے 40ویں نشانی اپنے اختتام کو